بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین ذکر کرتے ہیں اور ان کے ذکر سے ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے نجد کی جانب ایک قافلہ روانہ کیا مجاہدین اسلام کا، ادائے اسلام کی سرکوبی کے لیے۔ وہ لشکر روانہ ہوا، رب کائنات نے انہیں فتح عطا فرمائی، مظفر و منصور وہ لشکر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کے ساتھ ایک قیدی بھی تھا، اور اس لشکر نے مجاہدین اسلام نے اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ مجاہدین کامیاب لوٹے ہیں، میرے آقا نے انہیں دعائیں عطا فرمائیں، انہیں مبارکباد دی، اور کریم آقا نے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ قیدی کون ہے؟ تو صحابہ رسول کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ یمامہ کا رئیس ثمامہ بن اسال ہے، یہ دشمن خدا ہے، دشمن مصطفیٰ ہے، اور ایک مسلمان کا قاتل ہے، اور یہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا بہرحال اسے باندھے رکھو، فرمایا کہ میرے گھر سے اسے کھانا پیش کیا جائے، نبوت کا سفرہ دیا جائے، سبحان اللہ۔ فرمایا میری اونٹنی کا دودھ اسے پلایا جائے، حسن سلوک کیا جائے۔ سرکار دو عالم تشریف لے جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر کریم آقا تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ثمامہ تیرا کیا کیا جائے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو ثمامہ کہنے لگا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، میں اس بات کا حقدار ہوں کہ مجھے قتل کر دیا جائے، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کریم ہیں، آپ کا خاندان کریم ہے، اور اگر ذرے فدیہ طلب کریں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار دو عالم تشریف لے جاتے ہیں۔ تیسری ملاقات ہوتی ہے، سرکار دو عالم گفتگو فرماتے ہیں، اور گفتگو کے فوراً بعد میرے آقا اعلان فرماتے ہیں کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ثمامہ ششتر رہ جاتا ہے کہ میرے ساتھ اتنا کرم، اتنا حسن سلوک، نہ کوئی مال طلب کیا، نہ کوئی سرزنش کی، نہ کوئی سزا دی۔ وہ دوڑتا ہوا سامنے نخلستان میں جاتا ہے، غسل کر کے انہی قدموں پہ واپس پلٹتا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے سرکار کے چہرے کو تک کے کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کی غلامی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور سرکار کی بارگاہ میں ناظرین محترم جو اس نے جملے کہے وہ سننے والے ہیں۔ وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، جب تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، آپ سے ملاقات نہیں کی تھی، آپ مجھے پوری کائنات میں ہر انسان سے زیادہ مبغوض لگتے تھے۔ جب سے آپ سے ملاقات کی ہے آپ سب سے زیادہ محبوب لگتے ہیں، آپ کا چہرہ بھی پیارا لگتا ہے۔ جب سے آپ سے ملاقات نہ کی تھی آپ کا دین مبغوض تھا، اب آپ کا دین پوری کائنات سے محبوب ہے۔ یہ ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے اوصاف حسنہ۔ جو بھی آپ کی صحبت میں آتا، آپ کو دیکھ لیتا، وہ بک جاتا، آپ کی غلامی میں آ جاتا۔ یہ بدترین دشمن تھے، اور حضور نے ایسا حسن سلوک کیا اور سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ناظرین محترم، آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے اکرمہ بن ابی جہل کا ذکر کیا تھا، اکرمہ بن عمر کا ذکر کیا تھا، جو بدترین دشمن خدا تھا، دشمن مصطفیٰ تھا۔ بدر میں، احد میں، فتح مکہ سے پہلے اس نے وہ برسر پیکار رہا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن یہ بھی واقعہ فتح مکہ کے پہلے کا ہے، اور وہ فتح مکہ کے بعد جب حضور کی غلامی میں آیا، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے مرحبا کہہ کے اس کے سارے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیا تھا اور اس کی امان کا اعلان کر دیا تھا۔ اسی صحابی کا عظیم ذکر ہوگا۔ ہماری خوش بختی ہے ہمیشہ کی طرح
استاذ العلماء محقق اثر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہیں، اسی ذکر کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ جزاک اللہ۔ جی قبلہ مفتی صاحب، حضرت اکرمہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا حسین ذکر جاری ہے، اور آپ نے پچھلے پروگرام میں ان کے قبول اسلام کا واقعہ بیان فرمایا تھا، آگے کیا فرمائیں گے جی؟ الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ انٹرو میں بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ آپ نے سنایا ہے، اور دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بابرکات، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا خلق، اس کا اعجاز ہی یہ ہے۔ واہ واہ واہ، جتنے بھی لوگ موسٹلی صحیح، جو مسلمان ہوئے، جو پہلے عداوت میں دشمنی میں حد سے بڑے ہوئے تھے، جب آقا کی بارگاہ میں آتے تھے تو وہ یہی ریمارکس دیا کرتے تھے جو حضرت ثمامہ بن سال نے دیے ہیں۔ اللہ یہی کہا کرتے سبحان تھے اللہ، کہ جب تک دیکھا نہ تھا کیفیات کچھ اور تھی، جب تک ملے نہ تھے جی خیالات کچھ اور تھے، اللہ جب دیکھا ہے، جب ملے ہیں، جب قریب آئے ہیں تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ دور ہوتے ہیں تو مداح ہوتے ہیں، ٹھیک، گرویدہ ہوتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب قریب آتے ہیں، اللہ، جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو قریب سے دیکھ کے پھر آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ اور اسپیشیالٹی اور کمال ہے کہ میرے مصطفیٰ کے جو جتنا زیادہ قریب ہوا ہے آہا، وہ اتنا ہی آقا کا مداح بن گیا ہے، اتنا ہی گرویدہ ہوتا چلا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو جتنا زیادہ قریب ہوا ہے۔ اور حضرت اکرمہ بن عامر مخزومی، ابو جہال کے جو صاحبزادے تھے، ان کی بھی کیفیت یہی تھی، وہ برسر پیکار رہے اور اپنے باپ کی طرح اسلام دشمنی میں حد سے بڑے ہوئے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طور پر شمع اسلام گل ہو جائے۔ لیکن جب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، صحیح، زیارت کی، آقا سے عفو عام پایا، آہا، اور عفو عام کا بہتا ہوا دریا دیکھا اور اس میں غوطہ زن ہوئے، سبحان اللہ، تو پھر حضرت اکرمہ اس قدر میرے مصطفیٰ کے شیدائی اور اس قدر اسلام کے فدائی واہ واہ، اور اس قدر توحید کے پرچارک اور علمبردار بنے کہ بعد کی زندگی میں ان کی ساری زندگی سب سے بڑی جو خواہش تھی، ٹاپ پریارٹی جو ان کی رہی نا، اللہ، وہ یہ تھی کہ کاش تلافی ما فات ہو جائے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، جو کچھ میں نے کیا ہے اللہ دور جاہلیت میں، زمانہ کفر میں، قبل اسلام کے ادوار میں، جی، کاش کسی طرح اس کا جو ہے نا وہ کمپنسیشن ہو جائے، اللہ اکبر، میں اب اسلام کے لیے اتنی خدمت سر انجام دے دوں۔ تو وہ جہنم کے راستے سے ہٹ کے جنت کے راستے پہ چلے اور جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کے مالک بنے، میرے آقا کی غلامی میں آئے، رضی اللہ عنہم وردو کا تاج پہنا، اور کلم وعد اللہ الحسنہ کا حسن وعدہ ان کا مقدر ٹھہرا۔ اور یاد رکھیے جی، کہ حضرت اکرمہ ایک ایسی شخصیت ہیں، صحابہ میں ایک ایسے صحابی ہیں، غلامان رسول عربی میں ایک ایسے غلام ہیں، مسلمانوں میں ایک ایسے مسلمان ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں ایک ایسا نام ہے ٹھیک ٹھیک، جن کے جنتی ہونے کی بشارت میرے آقا نے ان کے زمانہ کفر میں ہی دے دی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یعنی جب یہ ابھی کافر تھے، ٹھیک، مشرک تھے، آقا نے اس وقت ہی ان کو جنتی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، سوچئے تو صحیح، سمجھئے تو صحیح، کیا کہہ دیں، سبحان اللہ، کیسی کیسی باتیں ہیں، اور آقا کریم کی کیسی کیسی عظمتیں ہیں، لوگوں کو یہ نظر کیوں نہیں آتی؟ میرے اللہ آقا کے علم کی وسعت کتنی ہے، واہ واہ واہ، وہ کیا واقعہ ہے، حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت اکرمہ نے زمانہ جاہلیت میں ایک مسلمان کو شہید کر دیا، ٹھیک،
تو آپ مسلمان کو شہید کیا میں تھے، مارکوں میں تھے. صحیح. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو ظاہر ہے شہید تو جنتی ہے، مسلمان تو جنتی ہے، جی. اور قاتل جو ہے قتل عمد اگر کرے، قتل عمد ہو تو قرآن پاک کا دائمی طور پر جہنم میں ہے، اللہ اور وہ بھی کافر. اللہ اکبر. وہ قتل عمد کیا ہے تو وہ جہنمی تھا. ٹھیک ٹھیک. لیکن میرے آقا کو جب خبر دی گئی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یہ دونوں قاتل بھی اور مقتول بھی میں دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جا رہے ہیں. صحابہ حیران رہ گئے، برتہ حیرت میں مبتلا ہو گئے اور اپنی نسبتوں پہ ناز کرنے لگے، آقا کریم کی عظمتوں کو سلوٹ کرنے لگے کہ اکرمہ جو سامنے موجود ہے اور کافر ہیں اور قاتل ہیں، اللہ اکبر. آقا انہیں جنتی کہہ رہے ہیں. اب ان لوگوں کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اللہ اکبر. جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جی مفتی صاحب. جو کہتے ہیں کال کا علم نہیں، صحیح. جو کہتے ہیں غیب کا علم نہیں ہے اللہ کے نبی کے پاس. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جا رہے ہیں. تو مطلب کیا تھا کہ وہ جو مقتول تھے، شہید تھے، وہ تو شہید ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے جنتی ہیں. ٹھیک. اور یہ قاتل اس وقت جس کیٹیگری کے اندر ہے، اس وقت جو اس کا حکم ہے، کافر بھی ہے قاتل بھی ہے، ہونا تو جہنمی والا چاہیے. لیکن میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہ کلمہ پڑھے گا، میری غلامی میں آئے گا، میرا صحابی بنے گا، اور کلم وعد اللہ الحسنہ کا وعدہ جو اللہ نے میرے ہر صحابی سے کیا ہے وہ ان کا بھی مقدر ٹھہرے گا. کیا کہنے میرے آقا نے اس وقت بتا دیا. کیا کہنے مفتی صاحب. ناظرین محترم، نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے، بلکہ کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ کیسی ہے. کریم آقا نے خطبہ دیا فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب، پھر مغرب سے عشاء. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ابد سے ازل تک کائنات کی ہر چیز کو بیان فرما دیا. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین مکرم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں. حضور قبلہ مفتی صاحب نے وقفے سے پہلے بیان فرمایا تھا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کا مدعا یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ وہ تلافی چاہتے تھے جو بدر میں ہو چکا، جو احد میں ہو چکا، فتح مکہ سے پہلے ہو چکا. پھر جناب اس کے بعد آپ دیکھیں غزوہ حنین ہے، غزوہ طائف ہے، غزوہ تبوک ہے، پھر یرموک کی جنگوں تک دور صدیقی ہے، دور عمر ہے. پھر جناب انہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ حضور علیہ السلام کے نام پہ قربان کر دیا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہنے، جن کریم آقا نے جن کو حالت کفر میں ہی یہ فرما دیا تھا کہ قاتل بھی جنت میں جا رہا ہے، مقتول بھی جنت میں جا رہا ہے. جی مفتی صاحب، کیا خوبصورت بات بیان. اور اسی نوعیت کی ایک اور بات ہے، وہ بھی ایمان افروز بات ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان اور حدیث مبارک. ٹھیک. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں اس حدیث شریف کی، فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح خواب بیان کیا. ٹھیک. اور خواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت میں تھا اور میں نے جنت کے اندر درخت دیکھے، کھجوروں کے درخت ہیں اور ان کے جھنڈ ہیں. تو ان کے اندر ایک درخت بڑا نمایاں اور بڑا ہرا بھرا ہے اور بڑا دل نشیں اور دل آویز ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ درخت کس کا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ابو جہل کا درخت جنت میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہنے مفتی صاحب. یہ جنت میں درخت ہے اور ابو جہل کا درخت. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ ابو جہل اس امت کا فرعون، بدترین دشمن اسلام، کفر پر موت، جی، اور پھر وہ جنت میں اس کا درخت. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہنے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور میری غلامی میں آئے، سبحان اللہ. تو مجھے وہ بات ذہن میں آ گئی کہ وہ ابو جہل کا درخت جو جنت میں دکھایا گیا تھا وہ اکرمہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہیں وہ درخت جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بنے اور جنت میں پہنچے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرف، یہ اعزاز، یہ وہ وجہ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ آقا کریم اپنے علم سے دیکھ رہے تھے اکرمہ آئیں گے. یہ وقتی کلا بازیاں ہیں،
جی یہ وقتی عداوتیں اور مخاصمتیں ہیں، ٹھیک یہ بالآخر میری غلامی میں آئیں گے اور اسلام کے لیے بہت بڑی خدمت سر انجام دیں گے۔ اللہ اس لیے میرے آقا نے اتنی گرم جوشی سے اتنا والہانہ استقبال کیا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، سبحان اور پھر حضرت اکرمہ روئے سرکار کی بارگاہ میں پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور پھر عرض کیا آقا میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ میری پچھلی خطائیں معاف فرما دے جی اور مجھ سے آئندہ کام لے لے۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی ہے، یعنی پہلے رئیس ابن رئیس، امیر ابن امیر، امیر زادہ جی اور شاہ سوار اور سپہ سالار، اور زمانہ جاہلیت کے کوئی قباحت ایسی نہ تھی جو ان کے اندر نہ ہو، لیکن جب حضور کی غلامی میں آئے، جب مسلمان ہوئے ہیں، سبحان اللہ، تو وہ دو باتیں یاد رکھیے جی جو پہلے سیگمنٹ میں آپ نے کہی اور میں نے بھی اس کو انڈوز کیا تھا، کہ جو آقا کریم کے جتنا قریب آیا ہے نا، ہاں ہاں دور ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ آپ سے زیادہ مبغوض نہیں، قریب آیا تو آپ سے زیادہ محبوب نہیں۔ اگلی بات بھی سن لیجئے، جی میرے مصطفیٰ کا جو دیا ہوا نظام ہے نا، نظام حیات، قاری صاحب یہ ہے اصل بات سننے کی، واہ واہ واہ، سبحان جو اللہ، حضور کا دیا ہوا نظام حیات ہے اللہ اکبر، اور آقا کریم کی عطا کی ہوئی جو کتاب ہے، اس کے بھی جب تک بندہ دور ہوتا ہے دوسرے نظام اسے اچھے لگتے ہیں، جب وہ اس نظام کو اپنا لیتا ہے، شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، اللہ جب قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، جب نماز کا پابند ہو جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی شروع کر دیتا ہے، مخلوق خدا کے کام آنا شروع کر دیتا ہے، پھر اسے اتنی لذت آتی ہے، اس میں اتنا سرور آتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے پچھلی زندگی صرف ضائع کی ہے، کاش اب اس کی تلافی ہو جائے، اللہ اکبر، مجھے وہ زندگی دوبارہ ملے تو اس راستے میں گزاروں جس راستے پہ اب چل رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اپنے عمل سے ثابت کیا، ثابت کیا، سبحان اللہ، مثالی سیرت اور کردار بعد میں آپ کا ٹھیک، ساری زندگی رہا۔ شوق جہاد، یعنی آپ دور صدیقی میں نکلے تھے ٹھیک، اور جہاد کرتے 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 پھر وہیں جام شہادت نوش کیا تھا آپ نے، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کی کیفیت تو یہ تھی کہ فتنہ ارتداد جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بپا ہوا، اور آپ نے اس وقت 13 لشکر تشکیل دیے تھے اللہ اکبر، صدیق اکبر نے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو انصار تھے، مہاجر تھے اور بنو ثقیف تھے، چند قبائل جو تھے، اس کے علاوہ باقی دائیں بائیں سارے مرتد ہو گئے، ٹھیک، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب میرے آقا نے چونکہ پردہ فرمایا تھا تو اب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تھے، نئے نئے اقتدار میں آئے تھے، مسند خلافت سنبھالا تھا، ٹھیک، ریاست کو سنبھالنا اور امت کو سنبھالنا۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنی حیات ظاہری میں اپنے مصلی امامہ پہ کھڑا کیا، اللہ اکبر، اور ہجرت کی رات غار ثور کی طرف جاتے ان کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ اشارہ دیا تھا، حضور جانتے تھے، ہم حضور کے علم کے واقعات ابھی سنا چکے ہیں، یہ حالات سرکار کی نگاہوں کے سامنے تھے، بے شک بے شک، تو پتہ تھا کہ میرے بعد امت کی اس ہچکولے کھاتی کشتی کو اگر کوئی سنبھال کے کنارے لگائے گا تو وہ میرا یار غار صدیق اکبر ہوگا۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر ڈٹ گئے اور ایسے بولڈ سٹیپس لیے کہ عمر جیسے جو زیرک آدمی تھے ان کو بھی باتیں بعد میں سمجھ آتی تھی فاروق اعظم کے فیصلے، ٹھیک ٹھیک، کہ یہ اس قدر ڈٹ کیوں گئے ہیں۔ فاروق حضرت صدیق اکبر نے فیصلے کیے، لوگ کہتے تھے جی مدینہ خالی ہو جائے گا، صدیق اکبر کہتے تھے کہ مدینے میں اکیلا ابو بکر رہ جائے اللہ اور ابو بکر کے جسم کی بوٹیاں پرندے نوچ کے کھا جائیں، اللہ اکبر، پھر بھی ابو بکر ختم نبوت کے غداروں کے خلاف، مرتدین کے خلاف، مانعین زکوٰۃ کے خلاف لشکر روانہ کر کے رہے گا۔ جی، صدیق اکبر نے روانہ کیے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو تھے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمامہ میں مسیلمہ کے خلاف جو لشکر گیا وہ ان کی قیادت میں بھیجا۔ اللہ اکبر، اچھا پیچھے کمک بھیجتے رہے، حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا، پھر خالد بن ولید پہنچے، لیکن اب لطف کی بات یہ ہے
کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، میں انفاق فی سبیل اللہ اور شوق شہادت دونوں شوق شہادت اور شوق جہاد دونوں کی بات کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب. حضرت اکرمہ جو تھے وہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت اس قدر تھا، اس وقت جذباتی کیفیت اس طرح کی تھی، وہ تلافی مافات ان کے ذہن میں تھا اللہ اکبر. کہ اب میں نے اس کا ازالہ کرنا ہے، اب میں نے خدا اور رسول کو راضی کرنا ہے. اللہ اکبر. تو وہاں جب پہنچے، ادھر 1,00,000 کا لشکر تھا مسیلمہ کے پاس. انہوں نے پیچھے حضرت شرحبیل کے جوائن کرنے کا انتظار ہی نہیں کیا اور اس شوق میں جا کے اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا، اللہ اکبر. اور وہ قدم اکھڑ گیا مسلمانوں کے. وقتی طور پر ان کو کامیابی مل گئی. واپس جب پیغام بھیجا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اب حضرت اکرمہ کا اخلاص تھا جس کی وجہ سے حملہ کیا تھا، لیکن ادھر صدیق اکبر کی کمٹمنٹ ٹھیک. اور اس کاز سے کہ ختم نبوت کے منکر ہوں اور جھوٹے مدعی نبوت ہوں اور ان کے ماننے والوں ہوں اور پھر وہ قائم رہیں، تو وہ جلال میں آئے اور حضرت اکرمہ کو کہا، جواباً پیغام بھجوایا کہ اگر ان کا صفایا نہیں کر سکے، یہ تم نے کیا کیا ہے، اتنی جلد بازی کیوں کی، اب میرے سامنے نہ آنا. اللہ اکبر. پھر وہیں سے آرڈر کیا کہ آگے نکل جاؤ اگلی مہم پہ، اللہ اکبر. آگے جا کے جوائن کرو فلاں فلاں سپہ سالاروں کو. حضرت اکرمہ نے جا کے جوائن کیا، وہاں لڑتے رہے، فتوحات کے ساتھ لوٹے، مال غنیمت لے کے لوٹے، قیدی لے کے لوٹے. جو بات میں کہنے لگا تھا، جب واپس آئے نا صدیق اکبر کی بارگاہ میں، تو اس پورے سفر میں، اس پورے جہاد کے مراحل کے اندر، لشکر کی تشکیل میں، اسلحہ کی خریداری، سواریوں کی، ان کے خور و نوش کا انتظام کرنا، یہ سارے کا سارا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے کر رہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ پہلے مرحلے پر دور صدیقے میں، بعد میں بھی ذکر ہے، ٹھیک ٹھیک. یہ پہلے مرحلے پر سب کچھ اپنی جیب سے کر رہے تھے، بیت المال سے 1 پائی تک وصول نہیں کی. واہ، ہر موقع پہ ایسے کیا. اور اگلا مرحلہ جو آپ جو اشارہ کر رہے ہیں، بالکل بالکل. جب شام کی طرف روانہ ہوئے تھے لشکر، ٹھیک ٹھیک. جب بڑے فائنل مارکے ہوئے تھے ایران اور شام کے ساتھ، جو اس دور کی 2 سپر پاورز تھیں، پرشین امپائر اور رومن امپائر، تو ادھر کسرا اور ادھر کیسر، ٹھیک. تو جب ان کے خلاف مارکے ہوئے، وہ تو جان کو پگھلا دینے والے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور ان کو اگر کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو اس وقت اس کا جو ہے وہ جگر پارا پارا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ان جذبوں کو اور خدمات کو کھڑے ہو کر سیلوٹ کرنے پر بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے نفوس قدسیات، اللہ اکبر. کیسی ہستیاں تھیں. واہ واہ. تو حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں جو لشکر روانہ کر رہے تھے نا، ٹھیک. آقا کریم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اس کے اندر حضرت اکرمہ بھی تھے. اچھا، اب لشکر باہر تیاری کر رہے ہیں، مدینہ شریف کے باہر خیمے لگے ہوئے، تو سپاہیوں کی تشکیل ہو رہی ہے، ترتیب ہو رہی ہے، تیاری کے لیے رخت سفر باندھا جا رہا ہے. خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، سبحان اللہ. خلیفہ رسول، سبحان اللہ. سبحان جانشین مصطفیٰ تشریف لائے باہر جائزہ لینے کے لیے تیاریوں کا. جب جائزہ لینے کے لیے آئے نا، تو ایک خیمے کے پاس سے گزرے تو اس خیمے کے چاروں طرف گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، زریں پڑی ہوئی ہیں، تلواریں پڑی ہوئی ہیں، واہ واہ واہ. اسلحہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، واہ واہ. سامان حرب و ضرب سارا. سامان حرب و ضرب تیار ہے اور ڈھیر لگے ہوئے ہیں. وہ خیمہ باقی سب سے جدا گانا تھا، اللہ اکبر. سب سے منفرد تھا. تو آپ حضرت صدیق اکبر نے اندر جھانک کے دیکھا نا کہ یہ خیمہ کس کا ہے. دیکھا تو اندر حضرت اکرمہ بیٹھے تھے. حضرت اکرمہ، سبحان اللہ. حضرت اکرمہ بیٹھے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمایا، اکرمہ یہ سامان، کہا جی یہ میں نے خود اپنے ذاتی سرمایے سے جہاد میں حصہ ڈالا، یہ میں نے خریدا ہے اپنے لیے، جہاد کے لیے، مجاہدین کے لیے، سب اپنے پیسے سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جذبہ بہت اچھا ہے، آپ ایسا کریں کہ چلیں کچھ خرچ کریں واہ واہ. اور کچھ بیت المال سے لے لیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ خود جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو لے کے جا رہے ہیں، اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہے تاجدار صداقت، یار غار مصطفیٰ،
میں بیت المال سے ایک پائی لینے کا بھی روادار نہیں ہوں. کیا کہنے یہ مفتی سب صاحب. کچھ میں نے راہ خدا میں اپنی طرف سے خرچ اللہ کیا. مزید فضیل. سامعین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب کا جو پیغام قرآن کی روشنی میں ہے نا، وہ یہی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. مومنین نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، اور قربان جاؤں وہ کہتے نظر آتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ مال کیا، یہ جانیں بھی حضور کے نام پہ قربان ہیں. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے حضور قبلہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں. ایک حدیث پاک تحفہ دے رہا ہوں آپ کو. کریم آقا علیہ السلام آپ نے نماز پڑھائی، اور غلامان مصطفیٰ میں انہوں نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی. ایک صحابی نے بلند آواز سے یہ نغمہ لاہوتی پیش کیا، یہ سرمدی نغمہ پڑھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے جس نے یہ خوبصورت نغمہ پڑھا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، میرے مالک کی پاکی بیان کی. تو ایک صحابی کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ میں نے یہ نغمہ پڑھا ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، عجبت لہا فتحت لہا ابواب السماء. فرمایا مجھے تعجب ہوا جب تو نے یہ جملے پڑھے، یہ نغمہ پڑھا، تو رب کائنات کی رحمت کے آسمان کے دروازے کھل گئے. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے یہ سنا کہ ان جملوں پر رب کی رحمت کے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ذالک. کہتے ہیں پھر میں نے ساری زندگی اس معمول کو ترک نہیں کیا، میں بھی ہر نماز کے بعد یہی نغمہ پیش کرتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر ہے، جنہوں نے سارا کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. جی مفتی صاحب اللہ. آپ جب حضور کی غلامی میں آئے، ابھی ہم بہت آگے نکل گئے تھے، چونکہ ٹھیک وہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں اگلے مارے کے ذکر کیے. پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، سبحان اللہ، حضور کے زیر سایہ آپ جہاد میں شریک رہے. فتح مکہ کے بعد آپ نے انٹرو میں اجمالاً کہا تھا، جی فتح مکہ کے بعد جتنے مار کے ہوئے نا، جی غزوہ حنین تھا، غزوہ طائف تھا، اور پھر تبوک کا سب سے مشکل ترین معرکہ، اللہ جہاں پگھلا دینے والا. اس کے اندر آپ نے شجاعت کی اور استقامت کی اور سپہ سالاری کی، جہاں فروشی کی، داستان رقم کیا. میرے آقا راضی ہو گئے سبحان اللہ. جب حضور دیکھتے تھے. اور پھر اعتماد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تھا. یہ آپ دیکھیے نا، وہ جو جملہ پچھلے پروگرام کے اینڈ پہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ آپ کو کہتے تھے، اے ابن عدو اللہ، جی اللہ کے دشمن کے بیٹے. یہ دار اسلام کے آنے کے بعد لوگوں نے یہ ناپختہ فکر کی بات ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ. تو میرے آقا نے اسپیشل خطبہ دیا تھا، اور جلال میں آئے تھے سرکار. فرمایا تھا جو زمانہ جاہلیت میں معزز، وہ اسلام میں بھی معزز. ٹھیک. اور کسی کافر کی وجہ سے مسلمان کو دکھ نہ دیا جائے، اظہار ثانی نہ کی جائے. ابو جہل کا بیٹا اگر ہو، صحابی بن جائے، کلمہ پڑھ لے، اس کو باپ کا تانا نہیں دیا جا سکتا. یہ تو مفتی صاحب قبلہ آپ نے ایک تاریخی بات کہی. ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، ایک بندہ تائب ہو کے رجوع کرتا ہے، اور جناب پھر لوگ وہی باتیں دہراتے رہتے ہیں. بڑی زبردست بات آپ نے کر دی ہے. یہ ہماری معاشرے کا اور سوسائٹی کا المیہ ہے کہ اگر کوئی نیک راستے پہ چل پڑتا ہے تو وہ پچھلی باتیں دہراتے ہیں. بڑی اہم بات کی ہے، میرے دل کی بات آپ نے کی ہے. جی اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں راست فکر پر چلنے کا عادی بنائے. آمین. کہ ایک بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ ماں قبل کو منہدم کر دیتی ہے، اسلام ماں قبل کو منہدم کر دیتا ہے، ہجرت ماں قبل کو منہدم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. وہ ماں قبل کا آپ جو اگر تانا دے اس کو، اس کے ماضی کا،
تو وہ جس کو تانا دیا جا رہا ہے اس پر تو اس کا کوئی وبال نہیں ہے، البتہ تانا دینے والا جو ہے وہ اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے۔ اس بات کا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب میرے آقا نے اعتماد، ایک استقبال کیا، پھر ڈیوٹیاں لگائیں، اور پھر اعتماد کتنا کرتے تھے آقا کہ جو بھی ریاست کی ذمہ داریاں تھی اس کے بعد حضرت اکرمہ کو اس میں شامل کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فاروق اعظم نے ایسی بات کی تھی، وہ آگے چل کے میں بات کرتا ہوں۔ 10 ہجری کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقات کی وصولی کے لیے مختلف علاقوں کی طرف مختلف لوگوں کو عامل بنا کے بھیجا تھا، ڈیوٹیاں سپرد کی تھی، تو ہوازن جو ہے بڑا قبیلہ تھا اور مشکل یہ مہم تھی، تو اس کی طرف حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی میرے آقا نے لگائی اور ڈیوٹی سونپ کے بھیجا تھا۔ یہ آقا کے اعتماد کا مظہر ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا، ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس وقت بھی آپ ریاست کی ذمہ داری کے لیے یمن کے شہر تبالہ کے اندر موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب خبر ملی ہے تو فوراً پلٹے۔ ٹھیک۔ پھر دور صدیقی کا ذکر ہم پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کر چکے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شام کی جنگوں کا آغاز ہوتا ہے نا، تو اس وقت بڑے بڑے سپہ سالار موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبیدہ ابن جراح امین ہذہ الامہ، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو لشکر تشکیل دیے جا رہے تھے اور روانہ کر چکے تھے صدیق اکبر مہم میں۔ جب روانہ کر چکے تھے تو پھر ایک دن ابھی بار بار کمک بھیج رہے تھے پیچھے سے لشکروں کی روانگی، چونکہ اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ ٹاکرا تھا۔ جی۔ جو یرموک کا معرکہ ہے نا، یرموک کا معرکہ ان کے آخر میں جو ہوا، آپ اندازہ کر لیں کہ تاریخ کے مختلف حوالوں کو ہم جمع کریں تو اس وقت رومی جو سپاہی تھے ان کی تعداد کوئی 2 لاکھ اور 5 لاکھ کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ 2 لاکھ اور 5 لاکھ کے درمیان، اور جتنے لشکر دستے مسلمانوں کے روانہ ہوئے تھے مختلف سپہ سالاروں کی قیادت میں، ان سب کو جمع کیا جائے تو وہ 40,000 بنتے تھے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو کہاں 40,000 اور کہاں لاکھوں کی افواج، لیکن اس کے باوجود صحابہ پیچھے نہیں ہٹے، جی۔ اس کے باوجود مایوس نہیں ہوئے، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود ہمت نہیں آ رہی، شکست نہیں کھائی۔ اور یہی پیغام ہے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، تاریخ اسلام کو آپ سٹڈی کریں، کسی دور میں بھی کسی معرکے میں بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک۔ کافر افواج کی تعداد زیادہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ظفر مند لوٹے، کامیاب لوٹے، فتح یاب ہو کے لوٹے۔ ٹھیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، ہاں ہاں۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ واہ واہ۔ مومن کی جو اصل طاقت ہے وہ کون سی ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پہ بھروسہ کر کے مسلمان میدان میں اترتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرفاء مکہ سے مشورہ کے لیے ارادہ کیا اور پیغام بھیجا کہ یہ جو تھے آپ دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں، جی۔ ان سے مشورہ کیا جائے۔ تو سیدنا فاروق، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، ٹھیک۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلے پروگرام میں اسی کی طرف اشارہ کیا تھا ہمارے ظہیر بھائی نے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے اختلاف کیا، کہا کہ آپ ان کو، کہ وہ ابھی ساری زندگی وہ برسر پیکار رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور ابھی آپ انہیں بلا رہے ہیں تو وہ کیا جان دیں گے اور کیا لڑائیاں کریں گے اور جہاد کریں گے، تو آپ ان کو اس خاص مشورے میں شامل نہ کیجئے۔ مہاجرین جو ہیں ٹھیک۔ اور جو ادھر انصار ہیں، جو ہجرت کر کے پہلے آ گئے تھے، جو فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں، ان سے مشورہ کی۔ اور یہ برابری نہیں ہے، یہ قرآن نے بھی کہا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ واہ واہ۔ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے آئے انہوں نے خرچ کیا اور لڑے، وہ اور جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور لڑے جہاد کے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی، قرآن نے کہا برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ، پہلوں کا درجہ بڑا ہے، بے شک۔ لیکن فرمایا دونوں جنتی ہیں، دونوں صحابی ہیں، دونوں سے جنت کا وعدہ۔ تو کہا، میں نے کہا کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، میں نے صرف اس لیے کہا۔ تو فاروق اعظم نے جب توجیہ کی تو انہوں نے اس قدر اپنی
وفاداری کا اور اس قدر جذبات کا اظہار کیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شش کر اٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار صداقت خوش ہو گئے واہ واہ واہ. اور پھر ان کے حق میں دعائیں کرنے لگے. اور پھر فاروق اعظم بھی خوش ہو گئے, سبحان اللہ. وہ بھی مطمئن ہو گئے, راضی ہو گئے. اور پھر انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. واہ واہ. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے جو کہا نا حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں جب چلے, جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں جس بات کا حوالہ دیا, اپنے 2 بچوں کو بھی ساتھ لیا, اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لیا, اللہ اکبر. اور وہاں میدان جہاد کے اندر جب جنگ یرموک کے اندر, اکثر سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے آپ کی شہادت ہوئی ہے نا, تو اتنا بڑا لشکر تھا, اور جب مسلمان تھوڑے سے گھبرانے لگتے تھے تو سب سے آگے ہراول دستے کے طور پر جو ان کی ڈھارس بناتے تھے اور حوصلہ بناتے تھے اور دشمن کو للکارتے تھے اور راہ خدا میں جان دینے کے لیے خود بھی تیار ہوتے تھے اور دوسرے نوجوانوں سے موت پر بیعت لیتے تھے, وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ واہ عنہ. واہ. سبحان اللہ. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ موت پر بیعت لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے. جی. جب باہر کھڑے ہوئے نا خیمے کے, تو اس وقت آپ کے صاحبزادوں پر حملہ ہوا, وہ زخمی ہو گئے. بعد نے لکھا کہ اسی وقت شہید ہو گئے تھے. اور پھر آخری جملہ یہ ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو رہی تھی نا, ٹھیک ہے, تو اس وقت پیاس لگی اور پانی مانگا آپ نے. یہ تو تاریخ اسلام کا ایسا واقعہ ہے جو ہر دل پر لکھا جائے اللہ. اور امت کے ہر نوجوان تک پہنچایا جائے, ہر بزرگ بچے تک پہنچایا جائے. پانی مانگا, کوئی پانی لے کے آیا تھا پیالے میں, تھوڑا سا منہ کے قریب کیا تھا کہ ساتھ میں کسی اور نے آواز دے دی تھی کہ مجھے پیاس لگی. آپ نے پیالہ آگے بڑھا دیا, اس نے بھی نہیں پیا, دوسرے نے مانگا, اس کو دے دیا. یہ پیالہ اثار کرتے کرتے آگے بڑھاتے بڑھاتے 7 اللہ اکبر. اس وقت مسلمان جام شہادت نوش کر گئے تھے, لیکن پانی نہیں پیا تھا. اثار کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی. واہ واہ. ناظرین محترم, اس حالت کے اندر بھی اصحاب رسول نے اپنے اوپر دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دی تھی. سامعین گرامی قدر, بہت سی باتیں تھیں ابھی کرنا چاہتے تھے ہم, لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.